وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورۃ الاعلیٰ کا ہم لوگوں نے گرامیٹیکل انالیسس شروع کیا تھا، اور سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں جیسے اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جمعے کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور یہی معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیدین کی نماز میں بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں بھی تلاوت فرماتے تھے، سورۃ الکافرون دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاعلیٰ کو نمازوں میں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو جناب ہم سورۃ الاعلیٰ کا انالیسس کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 7 تک۔ تو آئیے جی ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى۔ جی جناب کون شروع کرے گا آج؟ سر میں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید اسٹارٹ کروں سر؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ونیسرک للیسرا۔ واو جو ہے سر عطف ہے، اور نو یسرک جو ہے فعل مضارع جمع متکلم، صحیح، اور یا سین اور را اس کا وہ ہے باب تفعیل سے ہے سر یہ۔ صحیح ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو واو عطف ہو گیا، نیسرو جو ہے یہ ہو گیا فعل مضارع جمع متکلم، ٹھیک ہے، اور کا جو ہے کا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا سر، فعل پلس فاعل ہو گئی ہے، اس کا مفعول ہو گیا کا۔ اور لیل یسرا میں لام جو ہے وہ جارہ ہو گیا، اور یسرا جو ہے وہ مجرور ہو گیا سر۔ پلس فاعل نحن، ٹھیک ہے جی۔ اور لیل یسرا میں یہ جارہ ہو گیا، اور یسرا جو ہے یہ اس میں مجرور ہے، تو جار اور مجرور مل کے متعلق فعل ہو گیا، یہ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا سر۔ صحیح، اور یہ معطوف ہو جائے گا پچھلی آیا، پچھلی جو ہم نے
جی سر. ٹھیک ہے جی. ہم نے بالکل ہم نے جو پڑھا تھا سنقرئک فلا تنسى، یہ اس پہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی سر. چلیے آگے چلیے. فذکر میں فا جو ہے سر میں نے اس کو استنافیہ لیا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس کو آپ تھوڑی دیر رکتے ہیں، آگے چلیے پھر ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا فا کے بارے میں. جی سر. آگے چلیے. ذکر جو ہے سر فعل امر ہے، واحد صحیح. مذکر حاضر سے ہے سر، یہ زال کاف اور را باب تفعیل سے ہے. ذکر یذکرو، تو ذکرو سے ذکر بنایا سر. صحیح. تو یہ فعل امر ہے واحد کا. ٹھیک ہے. واحد کا. اور سر ان کو جو ہے سر میں نے اس میں شرطیہ لیا ہے. صحیح ہے. اور نفعتی کو سر فعل ماضی، فعل واحد مؤنث غائب، اور نون فا عین. ٹھیک ہے. اور نفعت ہو گیا ماضی. ٹھیک ہے جی. اور تا کے نیچے زیر جو ہے وہ آگے ملانے کے لیے، ملانے کے لیے سر. ٹھیک ہے جی. باب فا سے آتے ہیں. جی سر. باب فا سے یہ ہو گیا ماضی واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی. ہاں جی آگے چلتے ہیں. اس کا فائل دیکھیں. یہ سر اس کا فائل نفع آتی ہے، اسی میں سر فائل بھی ہے سر اسی کا سر. اس کا فائل اسی میں اگر لے لیں گے تو پھر ذکر کو کیا بنائیں گے؟ ذکر کو سر میں نے مفعول بنایا سر. مفعول کیسے بنے گا؟ آپ دیکھیں اگر اس کا آپ ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، تو فائدہ دے، کیا فائدہ دے؟ نصیحت کرنا سر. نصیحت تو ذکر ہے نا. جی سر. نصیحت تو ذکر ہے نا. یہ فائل. ہاں تو یہ ہے فائل نفعت کا. فائل ہو جائے گا. جی سر. فائل ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر سر. تو یہ اس کا فائل ہو گیا نفعت کا، اور ملا کے نفعت الذکر. یہ مؤنث ہے. اس میں کون سی مؤنث کی علامت ہے الذکر میں شاہد صاحب؟ انتی سر. نہیں، مؤنث کی 3 علامت ہے. صحیح ہے. تا مربوطہ اور الف تانیث، 2 بیسیکلی. الف تانیث میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ 2 طرح کی ہے. تو اس میں کون سی ہے سر؟ کون سی بتائیے؟ تا والی سر جو ہمارے ساتھ میں اس میں آتی ہے. مؤنث کی جو علامات ہے نا، یعنی کوئی سے مؤنث ہو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ 2 ہیں. ایک ہے تا مربوطہ اور دوسری کہلاتی ہے الف تانیث. ٹھیک ہے. الف تانیث 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے الف ممدودہ اور دوسرا ہوتا ہے الف مکسورہ. ٹھیک ہے جی. الف ممدودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم الف اور حمزہ ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور الف مکسورہ یہ ہوتا ہے کہ یا اس سے پہلے کھڑی زبر ہو. ٹھیک ہے جی. تو میرا سوال آپ سے یہ کہ 3 علامتیں ہو گئی، تا، الف ممدودہ، الف مکسورہ. اب ذکر میں کون سی مؤنث کی علامت ہے؟ الف مکسورہ والی سر. ہاں جی الف مکسورہ والی، یہ والی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مؤنث کی علامت ہے. الذکر اس لیے مؤنث ہے، اسی لیے فعل جو ہے وہ مؤنث کا آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا اب دیکھیے، آپ نے شرط بتایا کہ یہ شرط ہے. صحیح ہے. تو شرط آئی ہے، جملہ آگے شرط آ گئی، تو اس کا جواب شرط کیا ہوگا؟ اس کے جواب شرط آگے ہوگا نا سر؟ آگے تو نہیں ہے اس کا جواب شرط، کیونکہ اگلی آپ آیت دیکھیں، فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی. تو جواب شرط تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے تو سین آ رہا ہے حرف استقبال. یہ ماضی ہے، جو ماضی میں سر ضروری نہیں ہے کہ جواب شرط بھی آگے آئے سر. ایسا سر آپ نے بتایا تھا، یا انور کامدی صاحب نے، کہ اگر ان شرطیہ کے ساتھ اگر کیا کہتے ہیں کہ آئے، ان شرطیہ اگر آئے تو اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں ہو اس میں کیا کہتے ہیں کہ فعل ماضی پر، تو ضروری نہیں کہ جواب شرط بھی موجود ہو سکے. دیکھیں جواب شرط محذوف بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں جواب شرط موجود ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو فعل امر ہے نا، یہ جواب شرط ہے اور یہ پہلے آیا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فا جو ہے اس کو فا واقعہ فی جواب شرط یا فا فصیحہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہو گیا جواب شرط. یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواب شرط پہلے آئے اور اس کا شرط بعد میں آئے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ساموار کم ہے،
ٹھیک ہے جی، کہ جواب شرط پہلے آیا ہے اور شرط بعد میں. اور آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ترکیب ہوگی کہ آپ تذکیر کیجئے، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جو شرط ہے بعد میں آیا اور جواب شرط اس کا پہلے آ گیا. ٹھیک ہے جناب، صحیح. تو جزاک اللہ خیرا. اچھا، اب آپ اس کا ترجمہ ہمیں جو ہے وہ کر دیجیے دونوں آیات کا ساتھ ساتھ. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے تم کو آسانی کے لیے سر، یا آسانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. صحیح. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قرآن کا پڑھنا، اس کا پہنچانا آسان فرما دے گا اور اس دین کو آسان کر دے گا. یعنی یہ جو دین ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. اس دین میں، دین اسلام میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان اور سہل دین ہے. کسی پہ کوئی تنگی اور مشکل والی چیز اس دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل. آگے ترجمہ کیجئے ذرا. اس کے بعد فذکر، پس نصیحت کیجئے، ان اگر نفعاتی، فائدہ دے، ذکر نصیحت کرنا، بس نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. ٹھیک ہے. یس کامران. اب یہاں پہ کہ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، تو علماء نے بیان کیا کہ اس میں ایک اصول ہے کہ جب نصیحت کی جائے گی تو حکمت کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. یعنی نصیحت کریں گے، اگر آپ دیکھیں کہ سرکمسٹانسز، حکمت ایسی ہے کہ سامنے والا اس نصیحت کو لے گا اور ایکسیپٹ کرے گا، تو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ نصیحت کی جائے گی. یہ ایک رائے ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس میں جو یہ ہے کہ اگر نصیحت نہ فائدہ دے وہ محذوف ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے ہر کسی کو ہر وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ دین پوری انسانیت تک پہنچا دینا. تو دونوں رائے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. جی سر. اب اس عمر کا جو یہ والا حصہ ہے، اس کی گرامیٹیکل انالیسس بہت آسان ہے. مطلب ان آیات سے لے کر جو ہم نے کی اس سے آگے آخر تک. فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشی. اشقا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. میں کروں سر؟ جی آیت نمبر 12 تک. جی کنٹینیو کیجئے. ساتھ جو ہے سر وہ حروف استقبال ہے. یہ ذکرو جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور زال کاف را اس کا وہ ہے مادہ ہے سر، اور باب تفعیل سے ہے سر یہ. اور بیسیکلی پلس فائل. صحیح. ٹھیک ہے.
ذکر جو ہے سید سوری یذکر جو ہے ذکر یذکر سوری یہ ہے باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. تذکر یتذکر اور اس کے بعد یہاں پہ جو تا ہے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو تذکر یتذکر میں جو تا ہوتی ہے باب تفاعل کی وہ ڈراپ ہوئی ہے. ایسا ہی ہے جناب. وجہ اس کی ہاں جی وہ اس کی وجہ وہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی جو تا ہے. ہاں بتائیے منور صاحب کیا کہا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل اگر ان میں کچھ الفاظ حروف تعجی کے ہیں جس میں یہ زال بھی شامل ہے، اگر وہ فا کلمے کی جگہ پہ آ جائیں تو باب کی جو تا ہے وہ اس لفظ میں تبدیل ہو جاتی ہے. رائٹ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے تو ہم اس کو بناتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے تو تفاعل سے اگر ہم بنائیں تو کیا بنے گا؟ تذکرہ یتذکر تذکرہ اور اس کے بعد یتذکر. ٹھیک ہے جی یہ تذکر. اور اس کا قاعدہ جو ہم نے باب تفاعل اور تفاعل کے پڑھے تھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تفاعل کی، اگر بعد میں کلمہ ذال ہو تو وہ اسی کلفا کلمے میں ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو دو ذال جمع ہو جائیں گے تو اس پہ تجدید آ جائے گی اور یذکر. ٹھیک ہے جی. یس اوکے جی جناب صحیح ہے. تو یذکر جو ہے 174 پہ ہے سر یہ. یس لسان القرآن عامر صاحب کی کتاب ہے پیج 174 پہ. بالکل ٹھیک ہے جی یہ جو قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی تو یہ ہوا مضارع واحد مذکر غائب. اب اس کا فائل ہمیں دیکھنا ہے، آگے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے. جی آگے چلیے. من جو ہے سر وہ موصول ہے سر، اور یخشا جو ہے سر وہی فعل مضارع واحد مذکر غائب. صحیح. یہ بھی اس کا مادہ کیا ہے؟ خا شین اور یا. سوری خا شین یا. صحیح. اس میں موصول اور صلہ. ٹھیک ہے. باب سین سے خشیا یخشیو. ٹھیک ہے خشیا اور یخشا. صحیح. اس کے بعد یہ جو من یخشا ہے یہ یذکرو کے لیے کیا بن گیا؟ سر میں نے تو اس کو مفعول بنایا تھا سر. مفعول کیسے بنے گا؟ دیکھیں تو پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یذکرو وہ نصیحت کرے گا، وہ نصیحت پکڑے گا. تو من یخشا مفعول کیسے بنے گا؟ ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ جو ڈریں گے سر، جن پہ اثر ہوتا ہے وہی مفعول بنتا ہے نا سر. نہیں تو اثر نہیں فائل بنے گا سر. فائل ہاں کیونکہ وہ نصیحت پکڑنے والے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. جی ہاں جس کے اوپر اثر ہوا ہے سر. نہیں جس کے اوپر اثر ہوا ہے یعنی فعل کا اثر جس کے اوپر ہوتا ہے وہ تو مفعول ہوتا ہے. یہ تو فاعل ہیں یعنی کام کرنے والے ہیں. یعنی نصیحت کون پکڑیں گے؟ نصیحت کون پکڑے گا؟ ہاں نصیحت وہ پکڑے گا جو ڈرے گا. تو یہ کام کرنے والے ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فاعل ہوئے مضارع کے لیے. تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. ٹھیک ہے جی. اور جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اب جو ہے وہ بالکل آگے چلیے. اس کے بعد واو جو ہے عطف ہو گیا سر. اور یتجنبها الاشقا جو ہے یہ یتجنبها جو یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب. جیم نون اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. باب تفاعل سے لیا ہے سر میں نے اس کو. اور باب تفاعل صحیح ہے. تفاعل صحیح. تجنب یتجنب صحیح مضارع. ٹھیک ہے یہ سر. اور سر پھر ہاں جو ہے اس کا مفعول ہو گیا سر. ہاں مفعول کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سر کیا کہتے ہیں کہ جو ڈریں گے سر یخشا کی طرف سر. نہیں ان کی طرف کیسے جائے گا؟ ہاں جو ہے اس کی طرف کیسے جائے گا؟ آپ اس کا ترجمہ کیجئے. یتجنبو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اجتناب برتیں گے وہ. ہاں اجتناب برتیں گے وہ نہیں، اور اجتناب برتیں گے اس سے
جو بدبخت ہیں، جو بدبخت ہیں. صحیح. تو اس سے کس سے استناب برتیں گے؟ دیکھیں جی ذکر کہاں سے شروع ہوا؟ ان نفعت الذکرى، الذکرى کیا ہے؟ نصیحت. ٹھیک ہے جی، اور ہم نے کہا وہ مؤنث ہے. تو اب نصیحت جب کی جائے گی تو جو ڈرنے والے ہیں اپنے رب سے، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ نصیحت پکڑ لیں گے، وہ نصیحت لے لیں گے اس ذکر سے. ٹھیک ہے جی، اور اجتناب کریں گے اس سے، کس سے؟ ذکر سے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ مؤنث کی طرف ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو وہ ذکر سے اجتناب کرے گا کون؟ الاشقا، جو بدبخت ہے. تو الاشقا کیا بنے گا؟ ہاں جی، جو اشقا بھی سر. ٹھیک ہے جی، یتجنبو کا فاعل ہے نا، جیسے سیذکروا میں یذکروا کا فاعل کون تھا؟ من یخشا. تو یتجنبو جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ اشقا. یعنی اجتناب کون کرے گا؟ فاعل کون ہوگا اس کا؟ جو مطلب سختگیر ہوگا یا بدبخت ہوگا سر. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ اس کا فاعل ہے. تو یہ پورا ہو گیا معطوف. ٹھیک ہو گیا جناب؟ چلیں جزاک اللہ خیر. آگے سے کون کریں گے منور صاحب، یا ہمارے ساتھ طاہر بھائی یا کوئی اور ساتھی آج ہیں؟ جی سر میں کر لیتا ہوں. کیجیے منور صاحب، بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. پکا لو گی دی تو ہم اچھا ہی پک گئے. ہاں جی منور صاحب. الذی یصلی النار الکبریٰ. یس، الذی موصول ہے، یصلی ٹھیک ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اس کا معنی کیا یصلی ہے؟ جو ہے فاض لام اور یا، بات صحیح. سین سے ہے. سلیہ یسلیو، اور یسلیو سے یہ بن گیا چینج کے بعد یسلا. اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے اس فعل کا منور صاحب؟ یہ اس کا ہوتا ہے جو جلے گا. ہاں بھنے گا. ٹھیک ہے، جلے گا بھنے گا. صحیح ہے جی، فاعل ہو گیا. اس کا فاعل جو ہے ٹھیک ہے کون ہے؟ اس کے اندر ہوا ہی ہے، وہ بھنے گا، جلے گا. ہاں جی آگے. النار جو ہے یہ موصوف ہے، اور کبرا جو ہے اس کی صفت ہے. تو یہ موصوف اور صفت مل کے جو ہے فعل یسلا کے لیے مفعول بہ بن جائیں گے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر الذی موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اور یہ صلہ بن کے اشقا کی صفت بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور وہ جو جلے گا یا بھنے گا آگ میں بہت بری، بڑی. بہت بڑی. ہاں جی، کبرا، بڑی. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی دیکھیں النار جو ہے اس کی جو صفت آئی ہے الکبرا مؤنث ہے، ہم جانتے ہیں. جیسے الذکرہ میں الف مکسورہ تھا، علامت مؤنث. کبرا میں بھی الف مکسورہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو موصوف اور صفت مل کے مفعول بھی ہو گئے، کیونکہ نار مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہے. الکبرا، النار الکبرا، بہت بڑی آگ. ٹھیک ہے جی. اب ہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں؟ اللہ سر ایک سوال تھا چھوٹا سا پوچھنا ہی تھا. یہ جو سلہ جو ہے سر یہ کون سے مادے سے بنایا ہے، سین سے یا دعات سے؟ سواد کون سا؟ یہ یسلا. یس سر یس. یہ سواد سے ہے نا؟ نہیں نہیں سر، سر دعات سے بنے گا نا سر، تو اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کو. جی سر باب. اگر یہ دعات سے بنے گا تو سر اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کو آگ میں ڈالنا، اور اگر سین سے آئے گا تو معنی ہوں گے کہ گرنا، آگ میں گرنا یا بھننا. سر صحیح. ٹھیک ہے. تو دیکھیں باب چینج ہونے سے بھی جو ہے وہ فعل کا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو باب سین سے جو ہے وہ منور صاحب نے بنایا، جو کہ صحیح. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو الاشقا ہے اس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پورا موصول اور صلہ مل کے اس کی صفت ہی بن رہا ہے. جی منور صاحب. ثم جو ہے یہ عطف ہے. صحیح. یا نافیہ ہے. یموتو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اس کا مادہ ہے میم، واو اور تا. باب نون سے ہے. مواتا یموتو، تو جب وقت واوی ہے یہ چینج ہو کے بن جائے گا ماتا یموتو. صحیح. ماتا یموتو یعنی مرنا. مرنا. ٹھیک ہے جی. صحیح. ماتا یموتو.
فیہا جار مجرور ہو کے متعلق فعل یموتو ہو جائے گا، اور یہ جو ضمیر ہے ہا کی یہ جا رہی ہے النار کی طرف. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں کی جو ضمیر ہے نار الکبریٰ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جار اور مجرور، اور یہ متعلق ہو گیا یموتو کے. یموتو کے تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور صحیح. آگے پھر واو عطف ہے، لا پھر یس. نافیہ ہے، اور یا جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اس کا مادہ ہے آ یا اور یا. باب سین سے ہے حیا یحییو، حیا یحییو، اور تبدیلی کے بعد یحیا بن جائے. ٹھیک ہے جی. اور حیا یحیا، صحیح ہے جی. یا اس میں ادغام بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یا آگے کیونکہ کوئی مفعول نہیں ہے تو یہ جملہ فعلیہ یا جو ہے جملہ فعلیہ بن کے معطوف ہو جائے گا لا یموت فیہا کے لیے. صحیح. تو معطوف صحیح. معطوف علیہ ہو جائیں گے. اس کا ترجمہ ہم کریں گے پھر نہ وہ مرے گا اس میں، یعنی آگ میں، بڑی آگ میں، اور نہ وہ جیے گا. صحیح. یعنی وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا بدبخت جو ہوگا، تو نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا، بلکہ ایک ایسی سچویشن میں ہوگا کہ نہ وہ اس آگ کی جو سختی ہے نہ اس کے اندر وہ جی سکے گا، نہ جینوں والوں میں ہوگا. اور مرنے کی جب وہ تمنا کرے گا تو موت بھی اس کو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو نہ جیتا ہوگا نہ مرتا ہوگا، بلکہ درمیانی کیفیت میں وہ اپنی زندگی اس میں بسر کرے گا. اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ حالت نزاع میں پڑا رہے گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہوں گے مسلمان لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو ان پہ ایک حالت نزاع جو ہے وہ طاری کر دی جائے گی تاکہ وہ آگ میں اپنی سزا بھگتیں، اور کوئلے کی طرح جب وہ ہو جائیں گے تو پھر انبیاء علیہ السلام اور دوسرے اولیاء یا اللہ کے نیک بندوں کی سفارش سے وہ پھر نکالے جائیں گے اور جنت کی نہر میں ان کو ڈالا جائے گا. تو وہ پھر صحیح سالم ہو جائیں گے اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. واللہ اعلم. جی منور صاحب آگے چلیے. قد افلح من تزکا، قد جو ہے یہ حرف تاکید ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہ تو یعنی اشقا کے متعلق کہا گیا، تو اشقا میں تو یعنی وہ مسلمان شامل کہے جا سکتے ہیں. دیکھیں میں پڑھا تھا دونوں چیزیں، تو یہ میں نے دوسری والی چیز پڑھی تو میں اس سے آپ کے سامنے رکھ دی. میرا جو اپنا ذاتی رجحان ہے وہ بھی اسی طرف ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہی ہے کہ وہ نہ ہم اردو محاورے میں یوز کرتے ہیں نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. یعنی کوئی شخص ہے اگر وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے تو نہ جینوں میں ہوتا ہے نہ مرنوں میں ہوتا ہے، اور اس کو موت بھی نہیں آتی، تو ایسا یوز بھی کیا جاتا ہے. تو یہ میرا بھی ذاتی رجحان یہی ہے. دوسری جگہ ہے نا وہ موت کو بلائیں گے. جی وہ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ وہ جب ڈالے جائیں گے تو موت کو بلائیں گے. لا تدعو، وہ پھر ہے کہ آج ایک موت نہیں بلاؤ بلکہ ظہوراً کثیرا. بالکل بہت ساری موتیں بلاؤ تو نہیں آئے گی موت. بالکل صحیح ہے جناب. قد افلح حرف تحقیق ہو گیا منور صاحب. قد جو ہے عموماً یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ مضارع میں بھی ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے. ماضی ہے یہ. افلح جو ہے فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے فا لام اور جیم. باب افعال سے ہے افلح یفلح فلاحا. افلاحا. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے وہ من ہے، من جو کہ موصول ہے، اور آگے من کے ساتھ ہے تزکا. تزکا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس کا مادہ ہے زال کاف اور واو. باب تفاعل سے ہے تزکوا یتزکو تزکون. اس کا مصدر ہے اور تبدیلی کے بعد تزکا ہو جائے گا یہ. تو تزکا اپنے فعل اور فاعل سے مل کر من موصولہ کے لیے صلہ بن گیا،
اور موصول و صلہ مل کر فعل افلح کے لیے فاعل بن گئے. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی افلح فلاح پانے والا کون ہے, وہ کون ہوگا اس کا فاعل کام کرنے والا. ٹھیک ہے, وہ ہوگا جو جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, جو پاک ہو گیا. تو فعل ماضی پاک ہوا. صحیح. تو یہ جملہ ابتدائیہ ہو جائے گا, یعنی بات شروع ہو رہی ہے تاکید کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. قد افلح من تزکا, یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, جس نے اپنے آپ کو شرک اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بالکل پاک کر لیا, اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرتا رہا. اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو فوراً اپنے رب سے اس نے توبہ کی اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا. تو وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے ہر قسم کے شرک اور گناہوں سے, تو وہ ہے جو کامیاب ہو گیا ہے. اور بھی اس شخص نے کچھ کام کیے ہیں, آگے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ شخص اور کیا کرتا رہا یہ جو کامیاب ہونے والا ہے. وعلیکم السلام. جی طاہر بھائی بتائیے. سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات صرف سمجھنے کے لیے ساتھیوں کے لیے بھی, کہ یہ دیکھیں یہاں پہ سر تزکہ آیا ہے, اسی طرح ہم نے یذکرو کیا ہے نا اوپر سر. یہ دونوں صیغے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, ایک تبدیل کے ساتھ ہوا ہے, دوسرا بغیر تبدیلی کے ہوا ہے. یعنی کہ جو رول تھا ہمارا تفاعل اور تفاعل کے لیے سر, اس میں جو ہے نا زا بدلتی بھی ہے اور زا نہیں بھی بدلتی. تو اس صیغے کے لیے تزکہ میں اوریجنل صیغہ استعمال ہوا ہے بغیر تبدیل ہوئے سر. اچھا طاہر بھائی, وہ عموماً جو بدلتی ہے نا وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے علامت مضارع, سمجھ رہے, یہ مضارع تھا نا تو تبدیل ہو سکتی تھی. یہ تبدیل کیسے ہوگی؟ اگر زا شروع میں ہی آ جائے تو اس کو کیسے بدل لیں گے ہم؟ یعنی ایک شروع میں اگر لیٹر آ جائے تجدید کے ساتھ, تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. ماضی ہے نا یہ, وہ مضارع تھا تو اس لیے اس میں مطلب شروع میں علامت مضارع تھی تو بدلنے کا وہ بھی تھا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بدلتی بھی ہے, اور اکثر اصل میں اس کے رول جو ہے نا اس میں کچھ ہیں جو چینجز ہوتے ہی ہیں, اور کچھ چینجز کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے. تو دونوں طرح کے رولز باب تفاعل اور تفاعل میں موجود ہیں. جی جناب, جزاک ٹھیک ہے سر, بس ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. سر آپ نے چینج بتایا تھا کہ دال کے ساتھ ہوتا ہے, تو کیا زے کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو زے ہے نا تا کے ساتھ تزکہ میں. ہاں, دال کے ساتھ بھی ہوتا ہے, زال کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور زا کے ساتھ بھی جو ہے وہ میرا خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑا ہوتا ہے. منور صاحب بتائیں ہم. جی سر, اس میں ہے تا, سا, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا اور ظا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو قاعدے ہیں یہ ہیں پیج نمبر کا خصوصی قاعدہ 174. یس 174 پہ, اور آخر میں بالکل ہاف پیج پہ ہیں یہ قاعدے, یعنی ہاف پیج سے بھی کم پہ ہیں. اور اس میں جو ہے وہ مثالیں بھی دی ہیں, تا, تال, دال, دال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا اور ظا. ان میں جو ہے وہ فا کلمہ ہو تو وہ اس طرح سے بن جاتی ہے. ہاں, اور طاہر بھائی کہہ رہے تھے اس میں ماضی میں بھی تبدیلی آتی ہے, لیکن پھر اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. تو اگر ذال جو ہے اس پہ کمبائن کر دے, جیسے ذکرہ ہے اس میں تذکرہ, اگر ہم پہلے والے صیغے کی بات کریں ماضی کا, تو اگر اس میں تا کو ذال سے بدلیں گے تو اب ذال شروع میں آ گیا تو اب وہ پڑھا نہیں جاتا, تو شروع میں حمزۃ الوصل لگا کے اذ ذکرہ اس کو پڑھا جاتا ہے. جی بالکل سر, کیونکہ وہ ہمیں قاعدہ لگانا پڑے گا ادغام کا, اور اس میں پھر وہ ساکن ہو جائے گا پہلا والا, تو پھر حمزۃ الوصل لازمی لگانا پڑے گا. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے جی. تو دونوں طرح سے جو ہے وہ آتا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آگے چلتے ہیں, اور یقیناً یہ جو اضافہ ہوتا ہے نا, ایک قاعدہ ہے تفسیر کا بھی اور عربک کا بھی, کہ جب بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے, کچھ تبدیلی آتی ہے نا, تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ اس میں معنی میں بھی اضافہ یا چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے تبدیلی جب آتی ہے تو یقیناً اس کے معنی میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہے جو خاص آتی ہوگی. واللہ اعلم. چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں آگے, اور اب کون کریں گے؟ جناب طاہر بھائی آپ کر سکتے ہیں. قد افلح من تزکا وذکر وذکر اسم ربہ فصلی.
ربه فصلى ہاں جی منور صاحب جزاک اللہ خیر. طاہر صاحب آپ کنٹینیو کریں گے. وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. وذکر اسم ربه فصلى. سر واو حرف عطف ہے، عطفہ. ذکر فعل ماضی واحد مذکر غائب پلس فاعل ہوا، یہ کر چکے ہیں فعل ہم ذکر یذکر کے سر. صحیح صحیح. آگے اسم ربہ. سر اسم جو ہے اس پہ اسما جو ہے ہم نے اس پہ کو دیکھا تو اس پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی ہلکی ہے، تو گمان یہی ہے مضاف ہوگا سر. صحیح. آگے ہمیں ایک اور کنسٹرکشن سیم مضاف الیہ کی مل گئی ربہ، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن جائے گا سر. صحیح. ربی مضاف الیہ ہو جائے گا اسما کے لیے، اور پھر مضاف بن کے آگے ہی جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گی. تو یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی ہمیں مفعول چاہیے تھا، تو یہ مفعول بن جائے گا. صحیح مفعول. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دیجئے. وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. صحیح صحیح. فصل. ٹھیک ہے جی. ابھی بالکل یہ وہی شخص ہے جو فلاح پایا ہے، جو پاک ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا. ٹھیک ہے جی. فصلہ. جی جناب. فا عطف ہے. صحیح. آگے صلی فعل ہے سر، صاد لام واو تفعیل سے آیا ہے. ٹھیک ہے. صلی و یصلب، دو قاعدے اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ واو جو ہے مزید فی میں جانے کے بعد یا سے تبدیل ہو جائے گا، تو یہ صلی یا یصلی یو ہو جائے گا. پھر قاعدہ ناقص کا دوبارہ لگے گا صلی یصلی، تو یہ صلی ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب پلس فاعل ہوا. صحیح. آپ نے کون سا باب بتایا اس کا؟ سر اس کا میں نے تفعیل بتایا سر، صلی و یصلب. صحیح. تفعیل صلی و یصلب، اور صلی سے پہلے تبدیل ہو گئی یا میں. ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کہ جب چوتھے مقام پہ آ جائے واو تو پھر یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں ناقص کا قاعدہ لگ گیا صلی. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب ہو گیا، اور یہ معطوف ہو گیا. صحیح. ذکر پہ جی سر بالکل. فائل اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر معطوف ہو گیا، یعنی ایک جملہ فعلیہ دوسرے جملہ فعلیہ پہ معطوف ہو گیا. جی سر. اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھی فصلہ. صحیح. اور اس نے نماز پڑھی. صحیح. تو بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ تزکا پہ جو ہے نا، یہ معطوف ہیں یہ دونوں، کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی. صحیح جناب. آگے چلیے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ سر میں ایڈ کر دوں اسی کے حوالے سے، صلی فعل کے حوالے سے. جب یعنی کہ یہ مخلوق کی طرف ہوگا تو سر اس کا معنی ہوں گے نماز پڑھنا، اور جب اللہ کی طرف ہوگا تو نشوونما یا شفقت دینا ہو جائے گا. معنی چینج ہو جائیں گے سر. اس کے نسبت اس کی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے تو نشوونما اور شفقت دینا، اور اگر بندے کی طرف ہے تو مخلوق کی طرف، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نماز پڑھنا. اسی لیے یہاں پہ نماز پڑھنا کے معنوں میں آیا ہے. صحیح. جس کی یہ میں نے ڈکشنری میں پڑھا ہے سر. بالکل. جس کی مثال ہے سورۃ الاحزاب کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. تو هو الذی، وہ ہے، وہ یصلی علیکم. تو اب وہاں ترجمہ پھر وہ ہوگا جیسے
طاہر صاحب بتا رہے ہیں. بالکل جزاک اللہ خیر. جی جناب آگے چلیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل جو ہے حرف اضراب ہے سر. صحیح. بل جو ہے حرف اضراب ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. حرف اضراب ہے. دو معنوں میں آتا ہے سر. یہ ایک پہلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے بات کی نفی کرنا مقصود ہو تو اس کو لایا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے یوز کہ پہلی بات کی نفی نہ کرنا مقصود ہو اور بات کو کنٹینیو کی دوسری بات کی جائے. صحیح ہے. تو پھر جب وہ پہلی بات کی نفی مقصود ہو نا، پھر اس کو حرف اضراب کہتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کو عطف کہتے ہیں. بس ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے سر. کیونکہ یہاں پہ جو پہلی بات ہے اس کی نفی مقصد نہیں ہے تو یہ حرف اضراب نہیں کہلائے گا بلکہ عطف کہلائے گا نارمل. بس جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جی. جی جناب. تو سیرونا سر فعل مضارع جمع مذکر واحد پلس انتم. نہیں واحد نہیں، جمع بول دیا تو حاضر سوری سر، حاضر صحیح. فعل مضارع جمع مذکر حاضر سر. تو سیرونا اس کا مادہ ہے سر حمزہ سارا، باب افعال سے آیا ہے سر. یہ افعل یفعلو، باب افعال سے افعل یفعلو کے وزن پہ آسارا. جب جی سر آسارا یسرو، پھر یہ محموز ہے سر. قاعدہ محموز کا لگے گا. کنڈیشن پوری ہو رہی ہے ہماری، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو پہلا حرکت والا اور دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ ساکن والے کو پہلے حمزہ کے موافق حرف میں تبدیل کر دیں سر. صحیح. تو آسارا یسرو. سیرونا اور تو سیرونا اس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا. ٹھیک ہے جی. جی سر دینا، کسی کو ترجیح دینا. اور ٹھیک ہے سر، ایک پہ دوسرے کو ترجیح. باب فعال کی سر یہ خاصیت بھی ہے نا سر. باب فعال کی جو ہے وہ کئی خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہو میرے یاد میں. جی سر. جی جناب. تو سر اس کے بعد یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہو گیا. فاعل اس کا انتم اس کے اندر موجود ہے سر. آگے سر الحیات الدنیا. الحیات موصوف اور دنیا صفت ہے سر. یہ دونوں صفت موصوف مل کے مفعول بہ بن جائیں گے تو سرونا کے لیے سر. صحیح. یعنی وہ تم ترجیح دیتے ہو کس کو؟ دنیاوی زندگی کو. دنیا کی زندگی کو. ہاں بالکل. دنیا کی زندگی بھی ترجمہ صحیح ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن دنیا کی زندگی سے جو ہے نا احتمال یہ آتا ہے مرکب اضافی ہوگا، لیکن یہ دنیاوی زندگی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں نا تو بہتر ہے. پھر اس میں صفت موصوف والی بات محسوس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. کی سے پھر وہ مرکب اضافی کا وہ کنسٹرکشن نکلتی ہے. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ. جی جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ عطف ہے تو یہ معطوف ہو گیا. تو کیا ترجمہ کریں گے طاہر؟ بل تو سرونا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو الحیات دنیا دنیاوی زندگی کو. صحیح بالکل صحیح ہے. چلیں جی آگے چلتے. اور حرف ادراج جب ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ترجمہ جو ہے وہ بلکہ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو آپ نے جیسے بتایا تھا. اور یہاں پہ بلکہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے. اضطراب ہے یا اضطراب ہے کیا ہے سر؟ اس طرح لکھتے ہیں. دیکھیں بل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اضطراب ضاد کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اضطراب ایسے. ٹھیک ہے جی. اضطراب. لیکن یہاں پہ آپ حرف اضطراب نہیں لیں گے، اس کو یہاں پہ عطف لیں گے اور بلکہ ترجمہ مطلب کیا ہے اضطراب کا مطلب کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب بلکہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں بلکہ جس کو کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے والی بات کی نفی کرنا ہے. یعنی جو پہلے بات بیان کی گئی ہے بلکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے. تو یہی اس طرح سے کچھ اضطراب کا معنی بھی ہوگا میرا خیال میں. واللہ اعلم. بل تؤثرون الحیات الدنیا. ادراک کا ویسے مطلب ہے یعنی کسی چیز کے متعلق فہم جو حاصل کرنا ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب ادراک ہوتا ہے نا، یہ اضطراب ہے. بعد اور بعد. اچھا ہاں جی بالکل. والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى. جی جناب. اور کوئی کرے گا ہمارے ساتھ ہیں؟ اور کوئی بہت آسان ہے. اب آخری قنایت کا جو انالیسس ہے بہت ایزی ہے. کوئی ہے ساتھی ہمارے ساتھ کرے ہمارے لیے؟ والآخرۃ خیر وابقى. سر واو جو ہے اس کو ہم جو ہے نا میں نے اس کی اگر ٹرانسلیشن سے دیکھیں تو حالانکہ کا ہے تو اس کو میں نے حالیہ لیا ہے سر.
صحیح, عطف سے زیادہ بہتر ہے اس کو حالیہ لینا. کریکٹ, ٹھیک. آخرتو رفع میں ہے سر, مبتدا بن جائے گا سر یہ. صحیح, معرفہ ہے, مبتدا بن جائے گا, بات شروع ہو رہی ہے. صحیح. جی سر. خیرن اس کی خبر ہو جائے گی سر. صحیح, ٹھیک. آگے جو ہے واو عطف ہے, پھر اس ابقا ہے معطوف سر. اچھا, ابقا کی کنسٹرکشن کیسے ہے؟ ابقا سر بیسیکلی ابقا کا ہے سر با قاف یا مادہ ہے, یہ سین سے آیا ہے, بقیہ یبقیو, لیکن یہ اس میں تبدیل ہے سر. تو اس کا جو افعلو کے وزن پہ جائے گا تو اب قیو ہو جائے گا, اور پھر اس سے ناقص کا قاعدہ لگ کے اب قا ہو جائے گا, سب سے زیادہ باقی رہنے والا, یعنی کہ اس میں تبدیل ہے تو سب سے زیادہ کی ٹرانسلیشن ہوگی. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ, ٹھیک ہو گیا جناب. تو اس میں تبدیل ہے. یہ آگے سارے سر الاولا و موسیٰ, یہ سوری الاولا بھی اسی طرح ہے, اور دنیا بھی اسی طرح, اس میں تبدیل کے ورڈ ہیں یہ سارے. صحیح, کریکٹ, اس میں تبدیل. تو ٹھیک ہے جی. تو عطف اور معطوف, یہ معطوف خبر پہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, خبر پہ ہو جائے گا تو یہ پھر خبر بن جائے گی سر پوری. خیر ہوں آپ اس کو, صحیح, خیر ہوں آپ کا جو ہے اسمیہ پوری خبر بن جائے گی. جی, جملہ اسمیہ ہو جائے گا, اور یہ محلن جو ہے منصوب ہو جائے گا سر, کیونکہ واو حالیہ لیا ہے ہم نے, حال منصوب میں ہوتا ہے, تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں سر محلن منصوب. حال نصب میں ہوتا ہے, لیکن واو حالیہ کے بعد جو آئے گا وہ تھوڑی نصب میں ہوتا ہے, یعنی حال جو اٹ سیلف ہوگا نا. اچھا سر, ٹھیک ہے. ہاں, اس کو تو کہہ سکتے ہیں نصب میں. اس کے بعد اگر جملہ آئے گا تو جملے کا اپنا اعراب ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے شاید کہہ سکتے ہو, لیکن چیک کرنا پڑے گا کہ واو حالیہ کے بعد اگر جملہ آئے تو اس کو پھر حال مانیں گے یا نہیں. جی جناب. جی سر, تو اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی والآخرت, حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے, خیرن واب کا بہت بہتر ہے, اور زیادہ باقی رہنے والی ہے, واب کا اور زیادہ باقی رہنے والی. صحیح, یعنی جب کہ تم جیسے کہ اس سے پہلے آیات میں کہ تم پریفرنس دیتے ہو, ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو, جبکہ آخرت بہت بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ. چلیں جی, آگے کنٹینیو کریں, بہت آسان ہے. اب کا جو ہے اس کو دوسری خبر نہیں دے سکتے؟ نہیں, دوسری خبر فرقان وہ عطف معطوف کے ساتھ نہیں آتی نا. جو دوسری خبر ہوتی ہے اس میں بیچ میں واو نہیں آئے گا کبھی, سمجھ رہے ہیں؟ اگر واو آ گیا تو پھر وہ تو عطف معطوف کر کے ملا کے آپ اس کو ایک ہی بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے, دو خبروں کی مثال جیسے ان اللہ حکیم علیم, حکیم اور علیم دو خبریں. ٹھیک ہے جی. ان اللہ سمیع بصیر, سمیع اور بصیر دو خبریں, ان میں واو نہیں آتی. کریکٹ فرقان؟ جی جناب, آگے چلیے. اننا سر حرف مشبہ بالفعل, آگے اس کی خبر دیکھیں گے اور اسم دیکھیں گے اس کا. حاذا اسم و اننا. صحیح. آگے لام تاکید ہے, اور پھر فی حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے, اسلام کو لام مزالکہ بھی کہتے ہیں. صحیح, یعنی ڈسپلیز لام ترجمہ. یس, ٹھیک ہے. الصحف الاولی, یہ سر موصوف اور صفت کی کنسٹرکشن ہے, مل کے مجرور ہو جائیں گے فی کے لیے سر. صحیح, اور جار مجرور مل کے یہ سر متعلق ہو کے خبر بن جائیں گے, کیونکہ ہمیں خبر چاہیے انا کی, اسم و انا کی, تو یہ خبر و انا ہو جائے گا, اور پھر اسم و انا اپنے خبر و انا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. ماشاءاللہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ انا یقیناً, حاذا یہ بلا شبہ, یعنی لفی بلا شبہ, الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں سے ہے. کہیں گے سر یا نہیں؟ پہلے صحیفوں میں سے, بس اس پہ رکیں گے کیونکہ یہ موصوف اور صفت ہے سر. ہاں, پہلے صحیفوں, ان ھذا لفی الصحف الاولی. ٹھیک ہے جی. یقیناً یہ لفی یا پھر تاکید کے لیے ہے, بلا شبہ. ہاں جی, بلا شبہ پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی. ٹھیک ہے جی, کہ الآخرۃ خیر و ابقا جو ہے, یعنی آخرت جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہ بات پہلی کتابوں میں بھی موجود. ٹھیک ہے جی, یعنی قرآن میں بھی ہے, اور اس سے پہلے جو
اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، ان سب کتابوں میں یہی بات تھی کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور جو آخرت ہے وہ بہتر اور پائیدار یعنی باقی رہنے والی ہے، ابقا باقی رہنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یس کامران، اس کی بھی ایک سلائڈ لے لیجیے۔ ہاں جی ابھی کرتے، ایک سیکنڈ آپ یاد کر رہا ہوں۔ ڈن سر۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، اور اب جو ہے وہ پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں سے دو کا ذکر ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ، جی جناب بہت آسان ہے یہ جی پورا سر، مرکب اضافی ہے سر، یہ پورا مضاف الیہ بن جائے گا ساری کنسٹرکشن سے۔ صوفی جو ہے سر مضاف بنے گا سر، صحیح۔ ابراہیم مضاف الیہ ہے سر، صحیح۔ آگے عطف ہے تو یہ معطوف بن جائے گا سر، اور موسیٰ جو ہے معطوف ہو جائے گا، معطوف۔ صحیح، تو مرکب اضافی بنا کے کیا بنائیں گے آپ؟ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہاں سر، اس کے لیے یہ ہے کہ سر یہ جو ہے نا سر، یہ کیونکہ اس کی پیچھے صفت بھی نہیں بن سکتی، یہ تو یہ ہے بدل بن جائے گا سر، کیونکہ بدل بن سکتا ہے، تاکید بن سکتا ہے، یا صفت بن سکتا ہے، یا پھر معطوف۔ تو صحیح، کیونکہ اس کی جو اعراب ہے مضاف کی وہ جر ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے جی، تو جر اب کس وجہ سے؟ تو یعنی یہ فالو کر رہا ہے۔ اب جو فالو کرتے ہیں اعراب وہ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جو طاہر بھائی نے بتائی۔ جن کو تابع کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی جو تابع ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو تاکید ہوتی ہے، یا صفت ہوتی ہے موصوف کو تابع ہوتی ہے، یا بدل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یا پھر چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ معطوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو معطوف ہمیں یہاں کوئی عطف تو مل نہیں رہا، صفت یہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کو تاکید شاید کوئی کہہ سکے، لیکن سب سے بہتر جو ہے یہ بدل ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، یہ بدل ہے الصحف کا۔ ٹھیک ہے جی، جی جناب۔ مبدل منہ ہو جائے گا الصحف سر، اور یہ پھر ہو جائے گا صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی بدل ہے کہ اس سے پہلے والے جو صحیفے تھے اس میں سے جو صحیفے تھے جو ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس میں بھی یہی بات تھی۔ تو جناب یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے نمازوں میں، وطر میں تقریباً ڈیلی تلاوت فرماتے تھے پہلی رکعت میں، اور جمعے کے دن بھی، اور عیدین پہ بھی سورۃ الغاشیہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جناب، تو الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے چلیں گے، اور اب آج الحمدللہ ہمارا جو جزء ہے 30واں سپارہ وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اور تیز چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ اور تیزی سے ہم آگے بڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے جو صورت ہے، اس سے پہلے کون سی صورت ہے جناب؟ اس سے پہلے سورۃ الطارق ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سورۃ الطارق کو کوشش کریں گے پورا کریں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی بات ہماری بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔